بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر ثلاثة أمر بين رشده فاتبعه وأمر بين غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فكله إلى الله عز وجل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر ثلاثۃ، امور اور چیزیں تین طرح کی ہوتی ہیں. امور کی، احکام کی، معاملات کی، حالات کی، مسائل کی کتاب و سنت کے آئینے میں تین قسمیں ہیں. امر بین رشدہ، ایک وہ معاملہ، وہ چیز جس کا ہدایت ہونا بالکل واضح ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس کے بارے میں یہ بات کہ یہ سراپا حق ہے، ہدایت ہے اور اس پر چلنا صراط مستقیم پر چلنا ہے، یہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں. ایسے بہت سے احکام شرع ہیں، ایمان ہے، کلمہ اسلام ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی دین کے آئینے میں کہ ان کا ہدایت کی بات ہونا بالکل واضح ہوتا ہے. اس میں کسی بھی طرح کے شک و شبہ نہیں ہوتا، اور اس کے حق ہونے میں اور ہدایت ہونے میں بندوں کے سامنے کوئی پوشیدگی نہیں ہوتی. وہ امر جو ایسی چیز ہو اس کے بارے میں فرمایا کہ فاتبعہ، جو ایک دم قرآن و سنت کی روشنی میں جس چیز کا ہدایت ہونا، حق ہونا واضح ہو، اس کی پیروی کرو، اس کو اپناؤ، اس کا اتباع کرو، حق پر چلو. وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا گمراہی ہونا اور ضلالت ہونا بالکل واضح ہوتا ہے، بالکل عیاں ہوتی ہے بات کہ یہ چیز حرام ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، گناہ ہے. فاجتنبہ، تو فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں سے بچو. جن چیزوں کا ہدایت ہونا بالکل واضح ہے ان کو بالکل پورے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ اس میں لگ جاؤ، اس کو کرو. وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ، اور جو چیز واضح الضلالہ ہوتی ہیں، جن کا گمراہی ہونا، غلط ہونا واضح ہوتا ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، اس سے پرہیز کرو مکمل. وَأَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تیسری قسم جو ہے وہ ہے جو مختلف فی ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر پوشیدگی ہوتی ہے، نہ اس کا حق ہونا واضح ہوتا ہے، نہ گمراہی ہونا واضح ہو. کوئی ایک پہلو پر شرع صدر ہوتا ہی نہیں کہ یہ حق ہے کہ غلط ہے، یہ ہدایت ہے یا ضلالت و گمراہی ہے. کہ فقیلہ الی اللہ عز وجل، تو اس کو اللہ کے حوالے کر دو، اس کا علم اللہ کے سپرد کر دو، اور ایسی چیزوں کی قریت کے پیچھے مت پڑو. واضح ہدایت جو چیزیں ہیں اس کی پیروی کرو، اور جو واضح طور پر گمراہی، ناحق اور غلط اور گناہ ہے ان سے پرہیز کرو. اور جو امر مشتبہ چیزیں ہیں جن کا کوئی ایک پہلو واضح نہیں ہے، نہ ہدایت ہونا واضح ہو رہا ہے، نہ گمراہی ہونا واضح ہو رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ کے سپرد کر دو. اس میں اپنی بحث و قریت مت کرو، اس میں اس کی بحث و تفتیش کے اندر مت پڑو، اس کو اس چیز کے اسی حال پر چھوڑ دو. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناحیۃ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، بیابانوں میں اور جنگلوں میں جیسے بکریوں کے ریوڑ کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، اور وہ تلاش میں رہتا ہے، نگاہ لگائے رہتا ہے کہ کب کوئی بکری ریوڑ سے الگ ہو تو اس پر حملہ کر کے اس کو اپنی غذا بنائے۔ تو فرمایا کہ جس طرح بکریوں کے ریوڑ کے لیے بھیڑیاں ہیں اور وہ موقع پا کر ان پر حملہ کرتی ہیں، ایسے ہی شیطان بھی انسان کے لیے مثل بھیڑیا کے ہے، وہ بھی انسانوں کی طاق میں رہتا ہے کہ کب یہ علیحدہ اور کنارے ہوتا ہے کہ اس پر فوراً ہم اس پر حملہ کریں اور اس کے دل کے اندر اپنے گمراہ خیالات اور وساوس کو ڈالیں، راہ راست سے اس کو ہٹائیں۔ یأخذ الشاذۃ والقاسیۃ، بکریوں کا جو بھیڑیا ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ رہنے والی، والقاسیہ اور دور رہنے والی، والناحیہ اور ریوڑ سے کنارے چلنے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے، چک لیتا ہے، اور جو بکری ریوڑ کے جھنڈ میں چلتی رہتی ہے وہ بکریاں بھیڑیے کے حملے سے محفوظ رہتی ہیں۔ تو یہی حال شیطان کا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے مثل بکریوں کے ریوڑ کے بھیڑیے کی طرح انسانوں کا بھیڑیا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، لہٰذا تم لوگ متفرق ہونے سے، الگ الگ گھاٹیوں میں پھیلنے سے بچو۔ جیسے بکری اگر ریوڑ سے کٹ کر الگ الگ گھاٹی میں پھیل جائے تو وہ بھیڑیے کے حملے کا شکار ہو جاتی ہے، اس کا لقمہ بن جاتی ہے۔ تو شیطان چونکہ تمہارا بھیڑیا ہے، تمہاری ہدایت ایمان کو حملہ کرنا چاہتا ہے ہر وقت، تو وہ بھی اسی تلاش میں رہتا ہے کہ کب یہ اجتماعیت سے کنارے ہو، متفرق علاقوں میں ادھر ادھر جا کر پھیلے اور بٹیں، تو ہم اس کو بہکا لے جائیں اور وساوس کے اندر مبتلا کر کے اس کو گمراہ کر دیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، تم لوگ الگ الگ گھاٹیوں میں پھیلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مراد متفرق ہونا ہے کہ مسلمانوں کی جو سواد اعظم ہے، اہل سنت والجماعت کی جو جماعت ہے، اس سے الگ مت ہو، اس سے کٹو گے اور الگ ہوگے تو فوراً شیطان جو تمہارا بھیڑیا ہے، بکریوں کے ریوڑ سے کٹنے والی بکری پر جیسے بھیڑیا حملہ کرتا ہے ویسے ہی وہ بھی تمہارے اوپر حملہ کر دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ الگ الگ ہونے سے، گھاٹیوں میں اور فرقوں میں بٹنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، اور جماعت کو لازم پکڑو اور جماعت عامہ کو لازم پکڑو، اور یہ جماعت اور جماعت عامہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ لوگ ہیں جو نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اپنے ہر ہر عقیدے میں اور ہر ہر عمل کے اندر، جن کا یہ نظریہ ہے جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اب چاہے وہ کسی علاقے کے اندر تعداد کے اعتبار سے کم کیوں نہ ہو، لیکن جو ما انا علیہ واصحابی کا مصداق ہے، نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے اور اسی راستے کو باعث نجات سمجھتا ہے، تعداد میں کم بھی ہو وہی سواد اعظم ہے، وہی بڑی جماعت ہے، اسی کو لازم پکڑے رہنا یہ اپنے آپ کو شیطان بھیڑیے کے حملے سے بچانے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ورنہ جہاں آدمی عام جماعت سے، اہل سنت والجماعت سے ہٹے گا، اس سے الگ کوئی نظریہ بنائے گا، اس سے الگ کوئی طرز زندگی اپنائے گا اور اس سے ہٹ کر کوئی عبادت کا طریقہ اختیار کرے گا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بکری ریوڑ سے کٹ جائے، اور جو ریوڑ سے کٹے گا وہ بھیڑیے کے حملے کا شکار ہوگا۔ اس لیے ہم سب کے ایمان کی اور عقائد کی اور ہدایت کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ رہیں اور کسی بھی امر کے اندر ہرگز ان سے نہ کٹیں، چاہے اپنی عملی کوتاہی کی بنا پر بہت زیادہ عمل نہ کر پائیں، ہم بدعمل ہوئیں، نیکیاں ہم سے نہ ہو سکیں، عبادت ہم سے نہ ہو ہماری بدعملی کی بنیاد پر، لیکن ہمارا تعلق، ہمارے دل کے عقائد وہ وہی ہونے چاہیے جو اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ تب اس جماعت کو اگر ہم لازم پکڑے رہیں گے تب شیطان کے حملے سے ہم محفوظ رہیں گے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا نام تھا حضرت جندب ابن جنادہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت سے جدا ہو گیا، یعنی جو اہل سنت والجماعت ہے جو اس سے جدا ہو گیا، شبرن بالشت بر بھی، ایک بالشت بھی جو اس سے دور ہوا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو سمجھو کہ اس نے اسلام کا پٹہ اپنی گردن سے نکال دیا۔ اور جیسے کسی مالک کا کوئی جانور اس کے گلے سے جب پٹہ نکل جائے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے، مالک کی گرفت سے باہر ہو جاتا ہے، تو گویا جب تک ہم اہل سنت والجماعت کے دائرے کے اندر ہیں تو اسلام کا پٹہ ہماری گردن میں ہے، اور جماعت المسلمین کے ہاتھ میں ہماری رسی ہے، وہ ہم کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیں گے، گمراہی کی طرف جانے نہیں دیں گے۔ اور جب اسی جماعت سے ہی کٹ جائیں گے تو گویا ہم نے اسلام کا پٹہ گردن سے نکال دیا۔ جس طرح جانور جس کے گردن سے رسی نکل جائے وہ جدھر چاہے چلا جاتا ہے، جو چاہے اس کو اچک لیتا ہے، تو ہم بھی جب جماعت سے کٹیں گے جدھر چاہے بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اور جو بھی گمراہ جماعت اور طاقت ہم کو چاہے گی اچک لے گی۔ اس لیے کہ اسلام کی جو رسی تھی جو اہل سنت والجماعت کے ہاتھ میں تھی، جو ہم کو کھینچ لیتے تھے، بچا لیتے تھے، وہ بچانے اور حفاظت والا سامان ہمارے گلے اور گردن سے نکل چکا ہے، اس لیے اب حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو جماعت سے یعنی اہل سنت والجماعت سے جو جدا ہو گیا، بالشت برابر بھی اگر الگ ہو گیا، تو یوں سمجھو کہ اس نے اسلام کا پٹہ اپنی گردن سے نکال دیا، اب وہ جدھر جائے گا وہ اچک لیا جائے گا، گمراہ کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے اہل سنت والجماعت کے ایک طرز استدلال پر تمام متفقہ طور پر علماء نے استدلال کیا ہے کہ مسائل اور احکام کے لیے ہمارے ہاں جیسے قرآن حجت ہے، دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت حجت ہیں، اسی حدیث کی بنیاد پر امت کا اجماع، امت کے علماء کا اجماع اور اتفاق بھی حجت ہے۔ جس چیز پر، جس حکم پر، جس معاملے پر پوری امت کے علماء متفق ہو جائیں، مجتہدین جمع ہو جائیں، وہ چیز دین کہلائے گی اور وہ واجب العمل ہے۔ اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ دین ہے تو حدیث میں دکھاؤ، یہ دین ہے تو قرآن میں دکھاؤ، اس لیے کہ ہمارے دین کی بنیاد صرف قرآن اور حدیث نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث نے ہی کہا ہے کہ دین کی بنیاد امت کے علماء کے اجتماعی راستے بھی ہیں جن کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اگر یہ اجماع صحابہ کا ہو اور بالکل قولی طور پر صراحت کے ساتھ کسی معاملے پر ہو، جیسے حضرت ابوبکر کی صدیق کی خلافت پر تمام صحابہ کا صراحتاً اجماع تھا، حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر نہ قرآن کی کوئی آیت ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ میرے وفات کے بعد ان کو مسلمانوں کا امیر بنانا، یہ صحابہ نے بنایا ہے اور تمام صحابہ نے آپس کے صریح اور قولی اتفاق کے ساتھ بنایا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر کی خلافت یہ دین کا ایک مسئلہ ہے اور یہ ثابت ہے صحابہ کے اجماع سے، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے۔ اور جیسے قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے، قرآن کی کسی آیت کا منکر کافر ہوتا ہے، صحابہ کے اس طرح کا اجماع بھی منکر بھی کافر ہوتا ہے۔ اس کو حجت قطعیہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی برابر ذرہ شبہ نہیں ہوتا، اور صحابہ کے اس طرح کے اجماع سے ثابت ہونے والا حکم ویسے ہی ہوتا ہے جیسے قرآن سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی حیثیت وہی ہے جو کہا جائے کہ نماز کی حیثیت ہے، جو رمضان کے روزے کی حیثیت ہے، دونوں کی قطعیت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ جیسے نماز کا منکر کافر ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول کے بعد صدیق اکبر کی خلافت کا منکر بھی کافر ہے، اس کا اسلام سے رشتہ باقی نہیں بچے گا۔ یہ مستقل ایک دلیل ہے اجماع۔ اب بعد صحابہ کے بعد کے جو اجماعات ہیں، ہر زمانے میں مسائل پیش آئیں گے بہت سے جن کا قرآن و حدیث میں حل ظاہری طور پر نہیں ہوگا، اس وقت کہ علماء غور کر کے کوئی حل نکالیں گے اور علماء اس کسی حل پر اتفاق سے متفق ہو جائیں، پوری امت کے سب علماء ایک ہی جواب دیں، ایک ہی بات کہیں، تو وہ اجماع امت کہلائے گا۔ وہ امت کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، اور علماء کے اس اجماعی فیصلے سے ہٹ کر کسی اور رائے پر عمل کرنا یہ گمراہی ہوگا۔
اب امت کے بعد کے علماء کے اجماع کا اگر کوئی انکار کر دے وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن وہ گمراہ ہوگا، فاسق ہوگا، اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگرچہ امت کے علماء کے اجماع کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، لیکن ہر زمانے کے علماء جس مسئلے پر اجماع اور اتفاق کرتے جائیں گے وہی واجب العمل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں چلے گا۔ اور اگر کسی معاملے میں مثلاً علماء مختلف ہو جائیں، چند علماء کی ایک نئے مسئلے کے اندر مختلف رائے ہو جائیں، تو اب عوام الناس کے لیے جن کے اندر اجتہاد کی اور مسائل کو نکالنے کی صلاحیت نہیں ہے، انہی علماء کی چند رائےوں میں سے کسی ایک رائے پر عمل کرنا ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ علماء آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہم کو جو سمجھ میں آئے گا ہم کریں گے، آپ کو جو سمجھ میں آئے گا وہ ہم جو کریں گے، وہ سراسر گمراہی ہوگا۔ اور علماء علم کی روشنی میں جو اختلاف کر رہے ہیں وہ اجتہاد کے مقام پر ہیں، ان کو یہ حق ہے کہ وہ اجتماعی طور پر مل کر جو نیا مسئلہ پیش آیا ہے جس کا ماضی میں اب تک کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے فتاوی میں اس کا ذکر نہیں ہے، ہر زمانے میں قیامت تک نئے نئے مسائل پیش آئیں گے، ایسے کسی مسئلے میں کسی زمانے کے علماء کا اختلاف ہو جائے تو حق انہی دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، اور اس کا متعین کرنا مشکل ہے۔ اللہ کی نگاہ میں دونوں میں سے کوئی ایک حق ہے، اور چونکہ اہل علماء نے وہ فیصلہ کیا ہے اور علم کی بنیاد پر انہوں نے اختلاف کیا ہے، اس لیے اجر دونوں کو ملے گا، اور عوام میں سے جو دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کریں گے سب کو اجر ملے گا۔ ہاں اللہ کے ہاں قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ ہاں فلاں عالم کا جو اجتہاد تھا وہ درست تھا، یہ چوک کر گئے، لیکن چونکہ اخلاص کے ساتھ اور علم کی بنیاد پر کیا اس لیے اجر ان کو بھی ملے گا، اور جن کا حقیقت کے مطابق ہو گیا، اللہ کی منشا کے مطابق ہو گیا، ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ صرف اجر کے اکیرے اور دوہرے کا فرق ہوگا، باقی کسی ایک کو اس میں سے گمراہی نہیں کہا جا سکتا۔ گمراہی وہ ہوگا جو علماء کی ان اختلافی رائے سے ہٹ کر عام آدمی کوئی اپنی نئی رائے قائم کر لے، یا وہ عالم جس کو اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو، اجتہاد کے مقام پر نہ ہو، ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا، وہ عالم اگر اپنی مرضی سے کوئی رائے قائم کرنا چاہے تو قائم نہیں کر سکتا۔ علماء کی آپس کی رائے میں سے ہی کسی ایک رائے پر عمل کرنا ہوگا۔ تو بہرکیف اس حدیث کے اندر اجماع کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ امت کی اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور اللہ کے نبی نے پیچھے حدیث آئی تھی کہ امت کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، یہ اللہ نے ضمانت لی ہے۔ امت جب بھی امت کے علماء کسی بات پر اتفاق کریں گے وہ قطعی اور یقینی طور پر حق ہوگا، جیسے ہمیں قرآن سے یقینی طور پر کسی چیز کا حق ہونا معلوم ہوتا ہے، ویسے ہی اجماع امت سے بھی کسی چیز کا قطعی طور پر، یقینی طور پر حق ہونا واضح ہوتا ہے، اس کے حق نہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، بالکل پورے یقین کے ساتھ 100% وہ حق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ ضمانت لی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کہ یہ امت کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، خطا پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، اگر کہیں کوئی خطا ہوگی تو اختلاف ہوگا، اور جب کسی جگہ پر اتفاق ہوگا تو یہ ضمانت ہوگی اس بات کی کہ یقینی طور پر وہ چیز حق ہے، برحق ہے، اور جب وہی یقینی طور پر برحق ہے تو اس کے علاوہ جو کچھ ہے اب وہ گمراہی ہے، اس کے علاوہ کو اپنانا جائز نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا من فارق الجماعت شبرا، جو جماعت سے جدا ہوگا بالشت برابر بھی، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو یوں سمجھو کہ اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا۔ جیسے گردن سے نکلا ہوا جانور آزاد ہو چاہے جو چاہے اس کو اچک لیتا ہے، جدھر چاہے وہ بھٹک جاتا ہے، مالک کے گھر نہیں پہنچ پاتا، ایسے ہی ہم بھی جب جماعت سے، اہل سنت والجماعت سے اگر کٹ جائیں گے، اس سے ہٹ کر عقیدہ اور نظریہ بنائیں گے تو پھر اسلام کا پٹا ہماری گردن سے نکل گیا۔ اب جس گلی میں چاہے ہم گر جائیں گے، بھٹک جائیں گے اور گمراہی کے کسی بھی گڈھے میں گر جائیں گے، اب ہمارا ہدایت پر رہنا یقینی نہیں ہے، بلکہ بھٹک جانا یہ یقینی ہے۔ وعن مالک ابن انس مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلا منقول ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین،
میں نے تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان کو مضبوطی سے تھامنا یہ ہدایت کی ضمانت ہے، گمراہی سے حفاظت کی ضمانت ہے۔ کیا دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اس میں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ فرما رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اب بہت سے لوگ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو دو ہی چیز کہا ہے، کتاب اللہ اور اپنی سنت، پھر آپ لوگ یہ اجماع اور ہر زمانے کے علماء کا اتفاق اور اجتہاد یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ تو زائد چیز ہو گئی۔ تو عام آدمی جو صرف حدیث کے ظاہر کے لفظ پر جاتا ہے، اس طرح کے مغالطے سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور پھر وہی قرآن و حدیث کے دعوے دار کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور پھر اس کا انجام ہوتا ہے کہ نتیجتاً وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بلا شبہ بنیادی طور پر اس حدیث کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، ان دو چیزوں کو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامیں گے تو صحابہ اور امت کا اجماع خود بخود تھامنا پڑے گا، اور ہر زمانے کے علماء مجتہدین کا نئے مسائل میں جو ان کا اجتہاد ہوگا اس کو خود بخود تھامنا ہمیں پڑے گا۔ اس لیے کہ ان دو چیزوں کو جو ہم مزید تھام رہے ہیں اپنے من سے نہیں، بلکہ اسی قرآن اور سنت کے حکم کی بنا پر۔ اگر ہم اجماع کو پکڑ رہے ہیں یا نئے مسائل میں جو علماء کے فتاوے اور اجتہاد آتے ان کو پکڑ رہے ہیں، وہ در حقیقت کتاب اور سنت کو ہی پکڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کو کتاب اللہ اور سنت کے کہنے سے ہی پکڑ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اجماع کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو آدمی رسول کی مخالفت کرے گا، ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، اور مومنین کا جو اجتماع مومنین اہل سنت والجماعت ان کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلے گا، یعنی سبیل المومنین کی مخالفت کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جدھر جا رہا ہے ہم اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیں گے، ہمیں اس کو راستے پر لانے کی اب پرواہ نہیں ہے۔ جو رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور سبیل المومنین کی مخالفت کر رہا ہے، اور ہم اس کو آخرت میں جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو اس آیت میں دو چیز کی مخالفت پر اللہ نے وعید بیان فرمائی ہے، ایک رسول کی مخالفت، حق واضح ہونے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے گا، ان کے خلاف چلے گا، ظاہر ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سبیل المومنین کے خلاف چلے گا، امت کا جو اجتماعی یعنی اہل سنت والجماعت نے جو راستہ چنا ہے اجتماعی طور پر، جو اس سے ہٹ کر چلے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی کہہ رہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تمام ائمہ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ امت اور علماء ربانیین جن چیزوں پر جمع ہو جائیں وہ سبیل المومنین ہے، اسی کو اجماع کہا جاتا ہے، اسی کو اتفاق کہا جاتا ہے۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو سبیل المومنین یا اجماع کے خلاف چلے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے اس آیت کی وجہ سے ہم اجماع کو پکڑ رہے ہیں، تو اجماع کو پکڑنا کتاب ہی کو پکڑنا ہوا۔ اسی طرح ابھی جو اوپر حدیث آئی من فارق الجماع، حدیث کے اندر اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ جو امت کے اجماع سے ذرا بھی جدا ہوگا بالست بر بھی، گویا یوں سمجھو کہ اسلام کا پٹہ اس نے اپنی گردن سے نکال دیا۔ اسی طرح اور آیات کے اندر، احادیث کے اندر نئے مسائل جب پیش آئیں جن کا حل قرآن میں، احادیث میں اور صحابہ کے فتاوے میں نہ ہو، نہ صاف طور پر نہ اشارتاً اس کا ملے، تو اب پرانے کسی مسئلے میں جس کے وجوہات اور علتیں نئے مسئلے سے ملتی جلتی ہوں تو مجتہدین غور و فکر کرنے کے بعد اس کا کوئی حکم متعین فرماتے ہیں، اس کو قیاس کہا جاتا ہے، اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی ہم لوگ پکڑتے ہیں، اس سے بھی مسائل ثابت ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ہم اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ قرآن نے بھی اس کو کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم اور ہمیں اشارہ ملا ہے، تو گویا اجماع اور قیاس کو پکڑنا کتاب قرآن اور سنت کو ہی پکڑنا ہے۔ تو اصل بنیادی چیزیں یہی ہیں، باقی دو چیزیں جو ہم پکڑ رہے ہیں، اجماع کو
یا مجتہدین کے قیاس کو اور ان کے اجتہاد کو، تو اسی قرآن اور حدیث کے کہنے پر پکڑ رہے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کے کہنے پر کسی چیز کو پکڑنا حقیقت میں قرآن اور حدیث کو ہی پکڑنا ہے۔ جیسے جب ہمارے پاس کوئی خط بھیجتا ہے تو خط وہ ڈاک خانے سے آتا ہے، ہمارے گھر ڈاکیا لے کر آتا ہے، تو وہ خط ڈاکیا کا نہیں مانا جاتا، ہم اس کو لے کر پڑھتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈاکیا کا پیغام پڑھ رہا ہے، بلکہ ہم اس پیغام کا جو بھیجنے والا ہے، ڈاکیا جس کا صرف واسطہ بنا ہے، ہم اس بھیجنے والے کا پیغام پڑھنے والے کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اجماع یا قیاس کو ہم جو مان رہے ہیں، اس کو قبول کر رہے ہیں، تو اس لیے کہ اللہ اور رسول اللہ نے کہا ہے، تو گویا ہمارا اجماع اور قیاس کو اللہ اور رسول اللہ کے کہنے پر پکڑنا، خود اللہ اور رسول اللہ کے حکم کو پکڑنا ہے، نہ کہ اس سے ہٹ کر اجماع اور قیاس کو۔ اور اجماع اور قیاس امت کا جو معتبر اجماع اور قیاس ہے علماء صالحین اور علماء ربانین مجتہدین کا، وہ کبھی بھی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ وعن غضیف بن الحارث الثمالی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث قوم ما ابتدع قوم بدعة في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسكم بسنة خير من احداث بدعة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم نے بھی کوئی بدعت ایجاد کی، سنت کے مقابلے میں سنت کے خلاف کوئی بھی بدعت کا طریقہ، سنت کے خلاف طریقہ جس بھی قوم نے ایجاد کیا، تو اس کے بالمقابل جو سنت کا طریقہ ہوتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی سنت کے مقابلے میں جب بھی کوئی قوم بدعت ایجاد کرے گی، تو اس بدعت کے مقابلے میں جو سنت ہے، یا کہیے کہ جس سنت کے مقابلے میں وہ بدعت ایجاد کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ سنت کو اٹھا لیتے ہیں۔ فَتَمَسُّكُمْ بِسُنَّةٍ، فرماتے ہیں کہ لہٰذا جب ایسی بات ہے کہ بدعت کے ایجاد کرنے سے سنت اٹھ جاتی ہے، امت سنت سے محروم ہوتی چلی جاتی ہے، تو لہٰذا کسی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا یہ کسی بدعت کو ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ وعن حسان رضی اللہ عنہ قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم الا نزع الله من سنتهم مثلها۔ اسی معنی اور مفہوم کی دوسری حدیث ہے کچھ زیادتی کے ساتھ۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ، حسان ابن ثابت فرماتے ہیں ما ابتدع قوم بدعة في دينهم، جس قوم نے بھی اپنے دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی، دین کے اندر کتاب و سنت سے جو رائج طریقہ ہے اس کے خلاف کوئی طریقہ ایجاد کیا، الا نزع اللہ من سنتهم مثلا، تو اللہ تعالیٰ اسی جیسی ان کی سنت میں سے اللہ تعالیٰ اسی جیسی سنت کو اٹھا لیتا ہے، یعنی اس بدعت کے مقابلے میں جو سنت ہوتی ہے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس سنت کو چھین لیتا ہے۔ آگے اس میں اضافہ ہے ثم لا يعيدها الیہم، پھر وہ سنت ان کو واپس نہیں ملتی قیامت تک، قیامت تک اس قوم کو اب وہ سنت واپس نہیں ملتی، محروم کر دی جاتی ہے۔ اور امت جیسے جیسے سنت سے محروم کر دی جاتی رہے گی، نبوت کی برکات سے، وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور امت کے اندر سلامتی، بقا، عافیت اور ان کے پاؤں کا استقامت کے ساتھ جمنا اس امت مسلمہ کا، یہ سب وحی کی برکات پر منحصر ہے۔ جب تک ہم وحی کی برکات کے سائے میں رہیں گے، عافیت کے ساتھ رہیں گے، اور دین و ایمان ہمارا سلامتی اور امن و امان کے دائرے میں رہے گا، اور جیسے جیسے ہم بدعت ایجاد کرتے چلے جائیں گے سنت اٹھتی جائے گی۔ سنت کا مطلب کہ وحی اٹھتی چلی گئی، اور جب وحی اٹھتی چلی جائے گی تو ہم آسمانی ہدایات سے، وحی کی برکات سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی اس کے اندر فرما رہے ہیں، بلکہ حضرت حسان ابن ثابت فرما رہے ہیں کہ وہ سنت جو بدعت کے مقابلے میں بدعت ایجاد کرنے کی بنا پر اٹھائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کبھی قیامت تک واپس نہیں لوٹائیں گے، وہ امت ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہوگی اس قوم کے لیے جو کوئی ایسا گھناؤنا عمل کرے کہ اس عمل کی نحوست سے پوری قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ سنتوں سے محروم ہو جائے جن کو اپنا کر اللہ کی رضا حاصل کیا جا سکتا تھا۔ روئے زمین پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے
بجز سنت رسول اللہ کے کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو وہ انسان بڑا بدبخت ہوگا جو اللہ کی رضا حاصل کرنے والے اعمال کو اٹھانے والا کام کرے، ایسا کام کرے جس سے غضب اور غصہ بڑھے اور جس کو کر کے رحمت متوجہ کیا جائے، امت اس سے محروم ہوتی چلی جائے، ایسا گھناؤنا کام ایجاد کرنے والا بڑا بدبخت ہوگا۔ حضرت ابراہیم ابن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، اس کی عزت و احترام کیا، حوصلہ دیا، تو در حقیقت اس نے اسلام کے ڈھانے پر اس کی مدد کی۔ اس لیے کہ بدعت کے ایجاد کرنے کی وجہ سے اوپر گزرا کہ سنت اٹھتی ہے، سنت اٹھنے کا مطلب کہ دین مٹ رہا ہے، رفتہ رفتہ دین مٹ رہا ہے، اور جس نے بدعت ایجاد کیا ہے وہ مٹانے کا کام کر رہا ہے، اور بجائے اس کی مذمت کرنے کے اس کی عزت کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو اونچا مقام دیا جائے، تو گویا ہم اس کے دین مٹانے کے عمل پر راضی ہیں، گویا ہم اس کے اس عمل کے اندر اس کی معاونت کر رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں، اس سے نہ کوئی تعلق ختم کیا جا رہا ہے، نہ سماج اور قوم کا کوئی منصب اور عہدہ ہے تو وہ لیا جا رہا ہے، نہ اس کا کوئی بائیکاٹ ہو رہا ہے، نہ ترک تعلق ہو رہا ہے، جبکہ دین کے کسی معاملے کو لے کر ترک تعلق جائز بھی ہے، لیکن اس کے بجائے اس کو عزت دی جا رہی ہے، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بدعت کو، سنت کے مقابلے میں بدعت کو ایجاد کرنے والے کی تعظیم کرنا در حقیقت اسلام ڈھانے میں اس کی مدد کرنا ہے، اس لیے کہ وہ بدعت کو ایجاد کر کے اسلام کو ڈھانے کا ہی کام کر رہا ہے، کیونکہ بدعت کے ایجاد سے رفتہ رفتہ سنت اٹھتی چلی جاتی ہے، اسلام ڈھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان احادیث سے جو نصیحت اور پیغام مل رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو مضبوطی سے سامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک بدعت کو ہم سب کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنے کی توفیق دے، حوصلہ دے، اور سنت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔